جی تیسرا باب ہے القول المتین فی امر یزید لعین، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے خلافت سے ملوکیت کا سفر۔ اس کو آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے سننا ہے، یہ بڑا حساس موضوع ہے اور اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سننا ہے، ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کرنا ہے، کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ دیکھیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی اور اس کے بعد آ جائے گی ملوکیت۔ حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ ملوکیت کون سا دور تھا؟ اچھا، حضور نے قرآن کی قدروں کو مستحکم کر کے کھڑا کر دیا۔ خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، امام حسن، ان لوگوں نے اس بنیاد جو رسول اللہ نے رکھی تھی اور مستحکم کر دی، اس پر اور مزید خوبصورت کر دیا اس کو۔ یہ ایسے ہی مثال لیں کہ حضور نے مکان مکمل کر دیا، خلفائے راشدین نے آ کے اس کا اچھا انٹیریئر بھی کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ملوکیت آنی شروع ہو گئی۔ خلافت علی میں بغاوت آنی، باغیوں کی انٹری شروع ہو گئی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور امام ترمذی کی حدیث فرماتے ہیں کہ خلافت چاہے 30 سال رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ فرماتے ہیں قال سعید فقلت لہ ان بنی امیۃ یزعمون ان الخلافۃ فیہم۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی حضور سے کہ حضور نے فرمایا نا کہ یہ طبقے آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی بنو امیہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ خلیفوں میں سے ہیں، آپ تو ان کو ملوک بادشاہ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ من الخلفاء ہیں، وہ خلفاء میں سے ہیں۔ قالا کہتے ہیں کذبوا بنو زرقاء، فرمایا یہ جو بنو زرقاء نیلی آنکھ والی کے بچے ہیں بنو امیہ، یہ جھوٹے ہیں۔ بل ہم ملوکن، یہ بادشاہ ہیں، من شر الملوک، اور بادشاہوں میں بھی بدترین بادشاہ ہیں، سب سے شریر بادشاہ ہیں۔ پھر امام ابو داؤد نے بھی اس کو بیان کیا، امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اس کو بیان کیا مسند احمد میں 21,978، ترمذی میں 2,226۔ یہ پوری اوپر سے حدیث آئی اور اس کے بعد فرمایا قال سعید نے کہا کل تو جی امام حسن علیہ السلام کی جو ہے اپنا خلافت ہے 5 ماہ کی، اس کو 5.5 ماہ کی بالکل خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جو بنو امیہ کا ورژن چل رہا ہے نا جی، اس میں وہ اس کو ہضم کر دیتے ہیں۔ خلافت پوری ہی نہیں ہوتی جب تک امام حسن پورے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو لہٰذا جس طرح 5 تن پاک ہیں، اس طرح جو 4 یار ہیں، یہ اصطلاح بھی ٹھیک نہیں، 5 یار ہیں، وہ بھی 5 تن پاک ہیں، وہ بھی 5 خلفائے راشدین ہیں، تو امام حسن اس میں شامل ہے۔ اچھا، تو قال سعید قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی لم یکن بخلیفتی، بنیادیں پڑھ رہی ہیں ملوکیت کی، اور آپ سوال دیکھیے یہ کس کتاب میں؟ حدیث کی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا جی بنو امیہ تو یہ کہتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد کے بنو امیہ تو قال یزعمون ان ہؤلاء یزعمون ان علی لم یکن بخلیفہ، حضرت علی کے بارے میں بنو امیہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ راشد ہی نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی، تو ان کا رجحان حضرت معاویہ کی طرف ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا ہمارے ائمہ محدثین سے، اب ان کا جواب سن لیجئے۔ قال قذبت استاء بنی زرقاء، یہ جھوٹے ہیں، نیلی آنکھ والوں کے بچے یہ جھوٹے ہیں، یعنی بنی مروان کی اولاد یہ سوال کیا کرتی، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یعنی اموی بنیادی طور پہ خلافت راشدہ کے بھی منکر ہیں۔ اب جب میں اموی یا بنو امیہ کا نام لوں گا تو آپ ذہن میں رکھیے اس میں سے کچھ استثناءات ہیں، ہمیشہ ہر طبقے میں سارے برے نہیں ہوتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد بھی ان میں تھا۔ آگے چلیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، تو استثناءات اپنی جگہ پر ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، آپ سنیں، امام طیالسی نے اور امام بہقی نے روایت کیا، حضرت سفینہ سے پوچھا فمعاویہ تو حضرت معاویہ پھر کون ہے؟ حضرت علی تک تو بات طے ہو گئی، سوال کیا نا کہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا وہ جھوٹے ہیں، حضرت علی تو خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا فمعاویہ انہوں نے کہا معاویہ بھی خلیفہ ہے؟ قال کان اول ملوک، نہیں، وہ بادشاہ ہیں اور وہ پہلے بادشاہ ہیں، وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ پھر حضرت معاویہ کا اپنا قول ہے، حضرت معاویہ کا اپنا قول امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں انا اول الملوک، میں اسلام کا پہلا بادشاہ ہوں۔ تو لہٰذا یہاں سے خلافت چلی اور بادشاہت کی طرف آئی۔
اب یہ ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، مجھے بڑی پسند ہے، اس میں یہ پورا سفر بیان ہوا ہے۔ امام ابو نعیم نے کتاب الفتن میں اس کو بیان کیا، اول ھذہ الامتی نبوۃ و رحمہ، اس امت کا آغاز نبوت اور رحمت پر ہوگا، ثم خلافت و رحمہ، پھر خلافت آئے گی جو راشدہ ہوگی اور رحمت والی ہوگی، ثم ملکن عدودن، پھر بادشاہت آئے گی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، وقال احدہما عاد وفیہ رحمت، پھر وہ کہتے ہیں وہ جو بادشاہت آئے گی اس کے دو حصے ہوں گے، آدھی اس کے اندر کچھ رحمت کی لینے دینے کی چیزیں اچھی ہوں گی لیکن آدھی اچھی نہیں ہوں گی، ثم جبروت سلعن، اس کے بعد ایسی حکومت آئے گی جو جبر و استبداد پر مبنی ہوگی، جس میں کسی کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تضربو فیہ الرقاب، رقاب، اس میں گردنیں کاٹی جائیں گی، وہ تقطعو فیہ الایدی والرجل، اس میں ہاتھ اور پاؤں لوگوں کے کاٹے جائیں گے، وتؤاخذ فیہ الاموال، اور لوگوں کے مال لوٹے جائیں گے۔ کیا خوبصورت حضور نے آغاز سے آخر تک پورا تسلسل بیان فرما دیا کہ سب سے پہلے خلافت راشدہ، پھر خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت جس کا آغاز امیر معاویہ سے ہوا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی اور بدترین ملوکیت جس کے اندر فرمایا نہ مال محفوظ ہوگا نہ جان محفوظ ہوگی، گردنیں کاٹی جائیں گی، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور مال لوٹا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، پھر ایک اور حدیث جس میں اسی تسلسل سے حضور نے سب کچھ بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، ان ھذا الامر بدأ رحمتا و نبوہ، اس امت کا امر نبوت اور رحمت سے شروع ہوگا، ثم یکون رحمتا و خلافہ، پھر رحمت اور خلافت ہوگی، ثم قائنا ملکا عدودا، اس کے بعد بادشاہت آئے گی کاٹ کھانے والی، ظلم و زیادتی پر مبنی، ثم قائنا عتوا و جبریا، پھر اس کے بعد ایک ایسی جبرت اور نخوت اور تکبر اور استبداد والی حکومت زمین کا قائم ہوگی، وفسادا فی الارض یستحلون الحریر والفروج، اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ حکمران ریشم کو بھی حلال قرار دے دیں اور بدکاریوں کو بھی حلال قرار دے دیں۔ یہ دوستوں سفر ہے خلافت سے ملوکیت کا، یہ میں نے اس لیے عنوان باندھا کہ یوں خلافت سے ملوکیت بالکل شامل ہے، بالکل شامل ہے، یوں خلافت سے ملوکیت کی طرف آتے ہیں۔ اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یوں یہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ اب آگے ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ایک بھائی نے سوال بھی کیا، اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تھیلے دیے تھے علم کے، اس میں سے ایک تھیلا ایسا ہے جو میں نے بیان کر دیا، اور دوسرا تھیلا ہے وعینہ فاما احدہما فبثثہ واما الآخر فلو بثثتہ قطع ھذا البلعوم۔ انہوں نے کہا کہ ایک حصہ تھیلا تو وہ ہے جو حضور نے مجھے دیا تھا اور میں نے سب کو بیان کر دیا، اور ایک تھیلا ایسا ہے اگر میں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی شرح سنیے، پھر میں بتاؤں گا یہ کیا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا لا یسرہ بہ خوفا علی نفسہ منہ، ابو ہریرہ اپنی جان کے خوف سے وہ باتیں نہیں بتاتے تھے، دوسری باتیں کیا کقولہ اعوذ باللہ من رأس ستین و امارت صبیان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ لانہا کانت سنۃ 60 من الحجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبل بسنتہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میرے پاس 2 تھیلے ہیں علم کے، ایک دے دیا، دوسرا دوں گا تو یہ مجھے مار دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یزید کے دور میں تو تھے نہیں، وہ تو یزید کے دور سے پہلے اس حدیث میں فوت ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے یزید کے دور سے پہلے بھی ایسا دور تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان حضور کی حدیث بھی بیان نہیں کر سکتا تھا، جو خلفاء اور جو اس وقت کے عمراء کے مزاج اور ان کے مفادات سے ٹکراتی تھی، چونکہ انہیں پتہ تھا یہ مار دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، آپ اندازہ کریں، یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، ورنہ ابو ہریرہ کیوں چھپاتے؟ قطمان علم جائز نہیں ہے، لیکن اگر جان کا اضطراری صورت میں پھر جائز ہے، جان بچانا واجب ہے۔ تو ابو ہریرہ کس دور میں تھے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، حضرت معاویہ کا آخری دور تھا، حضرت معاویہ کے دور میں تھے وہ، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یزید کا دور تو انہوں نے پایا ہی نہیں، وہ دعائیں مانگتے تھے باری تعالیٰ مجھے پہلے اٹھا لے، 60 ہجری سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا۔ مگر اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بیان کر سکے اس دور میں؟ اس کا مطلب ہے اس دور میں اس حد تک تو معاملات خراب ہو چکے تھے کہ وہ
اتنا بڑا صحابی حضور کی حدیث نہیں بیان کر سکتا تھا۔ آپ میرے اس اشارے میں ساری بات سمجھ جائیے۔ جی ہاں، بنو امیہ نے اس طرح دہشت پھیلا رکھی تھی کہ جو ان سے ٹکراتا وہ ختم۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حجر بن عدی کا قتل کیسے ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھیے، امام ابن عبد البر نے الاصابہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ مروان خطبہ دے رہا تھا، اتنا لمبا خطبہ دیا اس نے جمعہ کا کہ عصر کا وقت ہونے لگ گیا۔ حضرت حجر بن عدی نے ایک کنکر پھینکا اور کہا کہ اشارہ کیا کہ خطبہ ختم کرو، اللہ کے بندے کیا بکواس کر رہے ہو، لاجانی قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تھا بھی بدبخت، ملعون تھا مروان، جس پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی۔ حجر بن عدی نے وہ کنکر پھینکا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جمعہ ہوا، نماز پڑھائی، ختم ہوا، حضرت معاویہ حکمران تھے، ان کو خط لکھ دیا کہ حجر بن عدی اور اس کے ساتھی حکومت سے غداری کا اور حکومت کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ادھر ان کو منگوا لیا کہ حضرت حجر بن عدی قتل ہو گئے۔ اتنی سی بات پر حضرت حجر بن عدی اور 6 ساتھیوں سمیت قتل ہو گئے۔ اس لیے حضرت حجر بن عدی نے فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں مجھے غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں کھڑے کرنا، میں قیامت کے دن حضرت معاویہ سے اس کا حساب لوں گا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات اس پیٹرن سے ہٹ چکے تھے، لیکن حدیث کے اندر ہے جو معاملہ اور جو دور، جو منکرات، جو فاحشات یزید کے دور میں تھی وہ اس دور میں نہیں تھی، اس قدر اس دور میں نہیں تھی۔ وقان ابو ہریرہ یکنی بعضهم عن بعضهم لا یسرہ، وہ کنایوں میں کچھ باتیں بتاتے تھے لیکن کھل ڈھل کے نہیں بتاتے تھے، انہیں پتا تھا مار دیا جاؤں گا۔ اب ملا علی قاری نے بھی اس کی یہی تشریح کی۔ کس کس کی تشریح بتاؤں؟ متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہلک الناس ھذا الحی من قریش قالوا فما امرتنا۔ اب سن لیجئے، حضور نے فرمایا یہ وہ قبیلہ ہوگا قریش کا، یہ حضور کو سخت ناپسند تھا قبیلہ بنو امیہ کا۔ حضور نے اپنی وفات کے وقت، یہ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، حضور نے اپنی وفات کے وقت فرمایا مجھے 3 قبیلے سخت ناپسند ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ آپ نے فرمایا ایک ثقیف، ایک حنیفہ اور ایک بنو امیہ۔ آ جائے گا آگے حوالہ۔ ثقیف طائف میں ہے، حنیفہ مسیلمہ کذاب جو حضور کے مد مقابل جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور بنو امیہ یہ والا۔ اوکے ہو گیا جی۔ اچھا اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی پوری شرح کر دی ہے۔ تو یہاں ہم نے جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا تھا دوستوں، وہ اسٹیبلش یہ ہو گیا کہ اب خلافت اپنی اصل شکل میں نہیں رہی تھی، وہ ملوکیت، بدترین ملوکیت میں بدل گئی تھی، اور ملوکیت کا آخری اور تباہ کن وار جو تھا وہ یزید کے ذریعے ہوا۔ اور کان مروان علی الحجاز استعمل معاویہ خطب، مروان کو حجاز کا گورنر بنایا حضرت معاویہ نے۔ تو گورنر بنایا، ایک مرتبہ اس نے خطبہ دیا اور بار بار تکرار کر رہا تھا، یزید بن معاویہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اب یہاں اگلی بات بھی سن لیجئے، حضور شیخ الاسلام نے اس پر واضح احادیث اور اقوال نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنی آخری دور میں یزید کے لیے خود بیعت لینا شروع کر دی تھی، بعض اصحاب کی مشورے پر، بعض دوستوں کے مشورے پر۔ مغیرہ بن شعبہ تھے اور ان میں کچھ اور لوگ تھے۔ اب اس کا بیان ہے یہاں پہ، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث ہے صحیح بخاری کی جناب۔ کان مروان علی الحجاز استعملہ معاویہ فخطب فجعل یذکرہ یزید بن معاویہ لکی یبایع لہ بعد ابیہ فقال له عبد الرحمن بن ابی بکر شیئا فقال خذوہ فدخل بیت عائشہ فلم یقدرہ فقال مروان ان ھذا الذی انزلہ فیہ والذی، یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ مروان نے مسجد نبوی میں کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے ان کو یہ بات سجھا دی ہے، بڑی اچھی بات سجھا دی ہے کہ وہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کریں اور یزید کے لیے بیعت لے لیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ابو بکر صدیق کے بیٹے اور سیدہ عائشہ کے بھائی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مروان نے کہا پکڑو اس کو، یہ مخالفت کرتا ہے ہماری بات کی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھاگے اور مسجد نبوی کے ساتھ حضور کا جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس حجرے میں داخل ہو گئے۔ مروان اس حجرے کے باہر گیا اور چونکہ اندر تو جا نہیں سکتا تھا، باہر کھڑے ہو کے اس نے گستاخانہ جملے بولے اور اس نے کہا کہ اے محمد، اے عبد الرحمن بن ابی بکر، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو؟
حضرت ام المومنین عائشہ ناراض ہو گئی اندر سے. حضرت سید عائشہ نے فرمایا فقالت عائشہ، صحیح بخاری میں، من وراء الحجاب، من وراء الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا انزل اللہ عذری، اللہ نے قرآن میں میری برات کے علاوہ کچھ نازل نہیں کیا، ہمارے بارے میں اس آیت کو ہم پر مت چسپاں کر. تو لہٰذا یہ وہ ماحول تھا جس میں خلافت ختم ہو کے پوری طرح سے ملوکیت میں بدل چکی تھی. تو یہ ہم نے چونکہ واقعی وقت زیادہ ہو گیا اور ہم نے آگے بھی چلنا ہے، تو لہٰذا اس تیسرے باب کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں کہ خلافت سے ملوکیت کا سفر میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں، چوتھے باب کی طرف جاتے ہیں.